مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 11ویں ویڈیو ہے جو جیم اور عین پر مشتمل ہے۔ جیم سے مراد جیم، ہا، خا، چھا وغیرہ ہے۔ جیم شکل تبدیل کر دیتا ہے اور جب جیم با، سین، را، صاد، طا، عین پر اس طرح فا اور قاف اور واو پر داخل ہو تو اس کی شکل کینچی نما ہوتی ہے۔ کینچی نما کے متعلق ہم بحث کر چکے ہیں۔ اور جیم جب شروع میں ہو اور درمیان میں ہو تو اس کا غنہ چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور عین کی جو شکل ہوگی وہ ایک مخصوص شکل، اور وہ یہ ہے کہ یہ حصہ چونچ نما ہے اور یہ والا جو حصہ ہے، یہ والا، یہ جس طرح بچے جو ہوتے ہیں جو خزانے میں پیسے جمع کرتے ہیں تو اس کا جو سرا ہوتا ہے اس طرح، تو یہ پچھلا حصہ گول ہے اور یہ والا حصہ تھوڑا سا چونچ نما ہے۔ یہ دیکھیں، اب اس کو ہم ایک مخصوص طریقے پہ بنا دیتے ہیں۔ جیم بھی مخصوص طریقے یعنی سلیب پہ بنا دیتے ہیں اور عین بھی سلیب کے طریقے پہ بنا دیتے ہیں۔ لوکیشن اس کا یہ ہے کہ یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ تو سطر ثانی کے اوپر ایک قط اوپر سلیب بنا دیتے ہیں اور جب جیم کا پہلا والا سرا مکمل کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کے نصف کے حصے میں، اس کے منہ میں عین کو سلیب کے طریقے پہ بنا دیتے ہیں اور اس سے ہوتے ہوئے پھر نشست اور کرسی سے ہوتے ہوئے پھر دوبارہ نشست میں اس کا غنہ مکمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جیم کو بنا دیتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ ہم سیاہی کو تھوڑا سا کم استعمال کریں گے اور وہ یہ ہے کہ کسی کونے پہ تھوڑا سا لگا دیتے ہیں، پیج وغیرہ پہ دوات سے سیاہی بہت کم لے لیں گے، خاص کر جب لفظ وہاں پہ کمزور ہو، پتلا ہو۔ اب یہاں پر سطر ثانی کے اوپر ایک قط اس طرح رکھ دیتے ہیں اور اس کا چوتھائی حصہ اور اس طرح دوسرا قط اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اس کا چوتھائی حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ جو لائن ہے اوپر سے یہاں پر اس کی سیدھ میں، چاہے اوپر نوک سے ہے یا نیچے نوک سے ہے، اس کو ہم آرام سے اس کو لگا دیتے ہیں، ایک ساتھ ملا دیتے ہیں۔ جب یہ ملا دیا ہے تو اس کے ساتھ پھر دوسری لکیر اس طرح لگا دیتے ہیں کہ یہ خط کا چوتھائی حصہ بن جائے، یعنی زیادہ موٹا اس کو ہم نہیں بنائیں گے۔ اب اس کو تازہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ والا حصہ اگر مکمل کرنا چاہے یا نہ مکمل کرنا چاہے، چلو بعد میں کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم اس کا ایک نوک اوپر نکال دیتے ہیں، ایک سینگ نکال دیتے ہیں، سمجھ لیں کہ سینگ ہم نے اس کا بنا دیا۔ اب یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں سے ایک اندر کی طرف اس طرح آ جائیں گے، سیدھی لکیر نہیں ہے، گول بھی نہیں ہے، بلکہ اندر کی طرف اس کا تھوڑا سا سینہ نکال دیں گے اور تھوڑا سا اس کو ہم بعد میں ملانے کی کوشش کر دیں گے۔ اور جب یہاں پہ پہنچیں گے ایک قط کے فاصلے پر تو پھر یہ جو کونا ہے اسی سے تھوڑا سا فاصلے پر اس طرح ایک اور لکیر اس طرح اندر کی طرف بنا دیں گے، تو گویا کہ ہم نے پہلا مرحلہ مکمل کر دیا۔ اس کو ہم تھوڑا سا تازہ کر لیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا اس کو اندر کی طرف اس کو دوبارہ باہر اس طرح مراحل کے اعتبار سے اس کو ہم مکمل کر دیں گے، تو اسی اسنا میں یہ ایک قط مکمل ہو جائے گا۔ پھر یہ جو ہم نے یہاں پر ایک قط لگایا ہے اس کے نصف کے برابر میں ایک اور قط لگا دیتے ہیں اور اس طرح جس طرح یہ ہم نے پونا قط چھوڑا تھا تو یہاں پر ایک پونا قط چھوڑ دیں گے اور اسی کی طرف ہم لکیر کو پھیلا دیں گے اور جو ہی پھیلا دیں گے تو یہاں پر قلم کو یہاں پر اس طرح نکال دیں گے اندر کی طرف، اور اندر سے پھر باہر کی طرف ایک کونا بنا دیں گے اور پھر اس کی جو چوٹی ہے بنا دیں گے گول، تو یہ نوکیلا شکل اور یہ گول شکل بن جائے گی یہ، اور اس کو ہم فل کر دیتے ہیں۔ تو یہ عموماً سانپ جب پھن نکالا ہوتا ہے
تو اس طرح یہ اس کا پھن نکال دیں گے اس طرح. یہ دیکھیں یہ اس کی شکل اس طرح بنا دیتے ہیں اور پھر یہ اس طرح. تو یہ پندار شکل ہے. اب اس کو بھی تھوڑا سا تازہ کر لیتے ہیں. مزید اس کو اور یہ نوک سے اس طرح اس کو بنا دیتے ہیں. جب یہ مکمل کر دیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نوکیلا ہے اور یہ گردن تھوڑی سی گول ہے. اس کے بعد تھوڑے سے فاصلے پر یعنی نصف قد کے فاصلے پر یہاں پر ایک اور لکیر لگا دیتے ہیں تاکہ اس کا جو اس عین کی جو پشت ہے وہ اس کی طرف ہم اس کو پھیلا دیں اور وہ اس طرح باہر نکال دیں. اس کی طرف جب پھیلا دیں گے تو اس کے بعد دوبارہ اس کو ہم زیادہ کول کر دیں گے. یہ ہمارا معمولی خم ہے, معمولی سی گولائی ہے یہاں پہ, اور تھوڑا سا یہ لفظ موٹا بھی ہے یہ حصہ, اور یہاں سے اس کو ہم مزید گول کرنے کی کوشش کر دیں گے. یہاں سے پھر عام جو غنہ ہم بنا دیتے ہیں. ہم سلیب کی بات کرتے ہیں تو سلیب جو ہے چاہے ایک قد کے ساتھ بنا دیتے ہیں اور یا اس طرح نقطے لگا دیتے ہیں, تو سارا جتنے بھی حروف ہیں نستعلیق میں وہ سلیب کے قاعدے کے موافق ہم اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پر اس کو ہم جلدی اس کو کھینچیں گے, اس کو زیادہ گول کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. یہاں پر اس کی طرف آ جائیں گے اور پھر یہاں پر جب پہنچیں گے سوا 2 قد کے فاصلے, پونے 2 قد کے بعد, اس کے بعد ہم یہاں پر تھوڑا سا اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر دیں گے معمولی سا. اس کے بعد یہاں پر گول کر دیں گے اور یہاں اس کو سمیٹنے کی کوشش کر دیں گے. تو اسی اسنا میں جو ہم بتاتے رہتے ہیں یہ 1 قد کے بعد یہاں پر اس کا پیندہ لگے گا اور 1 قد پہ ایک کھندا مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد 2 قد یہ ہوا میں اس کا پیندہ رہے گا اور یہاں سے نصف قد کے فاصلے پر رہے گا اور یہاں سے چوتھائی قد کے فاصلے پر اس کا بن جائے گا. اندر کی جو لمبائی ہوگی وہ 3.5 اور گہرائی جو ہوگی وہ پونے 2 قد اس کی گہرائی ہو جائے گی. اب یہاں پر دوبارہ اس کو ہم بنا دیتے ہیں. یہاں سے شروع کر دیتے ہیں اور یہاں سے دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھو ہم نے مکمل کر دیا. تو یہ جو لمبائی ہے یہاں اس کا جو پیندہ ہے یہ 1/4 ہے. 2 قد ہوا میں ہے, 1 قد زمین پہ ہے اور 1 قد دوبارہ یہاں پہ ہوا میں ہے اور یہ نصف قد یہاں سے اوپر ہے 1/2 ہے. یہ 3/1/2 ہے یہ لمبائی اور یہ جو گہرائی ہوگی وہ 1/3/4 ہوگی. تو یہاں پر یہ حصہ جو ہے ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا پتلا ہوگا, اس کے بعد اس کو ہم گول کر دیں گے اور یہاں پر اس طرح بن جائے گا. یہ کنچی نما شکل ہے. اور عام طور پر جب ہم اس کو بنا دیتے ہیں بغیر کسی پیمائش کے برش کے ساتھ تو بس یہ ہے کہ قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑ لیتے ہیں اور چوتھائی حصہ قلم کا استعمال کر دیتے ہیں اور یہاں پر نیچے آ جاتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ, اور پھر اس کے بعد اوپر اٹھا دیتے ہیں اور یہ بھی چوتھائی قلم. یہاں پہ قلم تھوڑا سا معمولی سے استعمال کرتے ہیں, لیکن یہاں پر جب اس کا یہ بلیڈ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد چوتھائی خط استعمال کر دیتے ہیں. یہاں پر اس کے بعد اس طرح اور پھر اس کے بعد یہ والا حصہ اور پھر یہ دوبارہ اس کو تھوڑا سا قلم نصف سے زیادہ اس کا خط استعمال کر دیتے ہیں اور یہاں پر اور پھر یہاں پر یہ اس کی جو گردن ہوگی ہم اس کو گول کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. تو یہاں پر قلم دوبارہ رکھ دیتے ہیں, تھوڑا سا لمبا پکڑ لیتے ہیں اور یہاں پر دیکھیے یہاں پر اس کا غنہ مکمل کر دیتے ہیں بغیر کسی پیمائش کے. یہ صحیح ہوتا ہے, لیکن یہاں پر اگر اس پہ باس بھی کر لی جائے اور اس پہ پیمائش ساری چیزیں ہو جائے تو پھر
اس میں صفائی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. تو یہ بھی سلیب کے قاعدے کے موافق اور یہ بھی سلیب کے قاعدے کے موافق اور یہ جو غنہ ہے یہ بھی سلیب کے موافق. تو یہاں پر اس کا جو غنہ ہوگا یہاں سے موٹا شروع ہو جائے گا, موٹا ہونا شروع ہو جائے گا اور یہاں پر فل, اور پھر یہاں پر اس کے بعد دوبارہ تو یہ جو حصہ ہے چھری نما ہو جائے گا, جس طرح چھری ہوتی ہے اور خاص کر جو گول نما ہوتی ہے اور مچھلی جس سے ہم کاٹ دیتے ہیں. کٹ پن کے ساتھ اس پہ زیادہ پریکٹس کر لیں. کینچی نما ہے یا منہ بند ہے, دیکھیے یہاں پہ قلم کو میں نے تھوڑا سا دبایا ہے. شروع کا جو حصہ ہے یہ والا ڈیلر رکھا ہے قلم, پھر اس کے بعد اور قلم ترچھا میں نے پکڑا ہے, دیکھیے یہاں پہ, اور اس کے بعد یہ کینچی نما, پھر یہاں سے اندر کی طرف, اندر سے باہر کی طرف, اور پھر یہاں پر یہ پن بنا دیتے ہیں. اس کے بعد یہ پن اس کے منہ میں بنا دیتے ہیں, دیکھیے یہاں پہ, یہ دیکھیے. اس کے بعد اس کا غنہ, یعنی اس پہ ہم نے زیادہ محنت کرنی ہے تاکہ ہماری عادت پڑ جائے روزانہ کے اعتبار سے اور روانگی کے ساتھ اس کو سیکھے, اس پہ زیادہ مشق کیا کرے. کیونکہ ہر وقت ہمارے پاس یہ قلم نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ ہمارے پاس بال پین ہوتا ہے یا کٹ پین یا مارکر. یہ دیکھیے قلم میں نے تھوڑا سا ترچھا رکھا ہے, ترچھا پکڑا ہے, اور دیکھیے یہاں پہ, اور پھر اس کے منہ میں یہ والا یہ نوکدار ہے اور یہ گردن گول باہر تھوڑا سا نکال دے, اور پھر اس کے بعد یہ والا بنا دے. تو اس کی زیادہ پریکٹس, زیادہ مشق. تو یہ غنہ بھی ہم حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہاں پر دوبارہ میں بنا دیتا ہوں, یہاں پر باہر کی طرف آ گئے تو اس میں نے فاصلہ رکھ دیا, پھر اس کے بعد قلم, اور پھر اس کے بعد یعنی اگر ایک لفظ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مراحل کے اعتبار سے رکھا جائے تو یہاں پر وقفہ آپ سمجھانے کے لیے کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی وقفہ ہے, یہاں پہ بھی. ہم یہاں پر وقفہ وہاں پہ کرتے ہیں کہ جہاں پر لفظ موٹائی سے پتلائی کی طرف یا پتلائی سے موٹائی کی طرف انتقال کر جائے, تو وہاں پر ہم وقفہ کرتے ہیں, بریک کرتے تھے. بال پین کے ساتھ تو آسان ہے, اس میں کوئی گمانا وغیرہ نہیں ہے, بلکہ یہاں پر تھوڑا سا اس کو اس طرح بنا دیتے ہیں. دیکھیں یہاں پر کھینچ پہ زیادہ محنت کریں, دیکھیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.